میں نے سعودی عرب میں کیا دیکھا۔ سامعین و سامعات، آج ایک گھنٹہ اپنوں کے سنگ پروگرام کے اس محبوب ترین گوشے میں ہمارے مہمان معروف عالم دین جناب منصور مدنی صاحب ہیں۔ ہندوستان کی تاریخی درسگاہ ریاض العلوم کے فاضل اور مدینہ منورہ اسلامی یونیورسٹی کے فیض یافتہ ہیں۔ خیر مقدم کرتا ہوں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں شیخ منصور مدنی؟ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم ہے، اس کا فضل ہے، اور آپ بتائیں کیسے ہیں؟ اللہ کا فضل و کرم ہے۔ شیخ منصور مدنی صاحب، آپ اپنے بارے میں سامعین کو بتائیے کہ آپ نے تعلیم کا سفر کہاں سے شروع کر کے کہاں تک پہنچایا، اور عملی زندگی کا آغاز کہاں سے کیا، اور اب آپ کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ جی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ پہلی بات، میں شکر گزار ہوں آپ کا کہ آپ نے اتصال کیا اور گفتگو کرنے کا موقع عنایت فرمایا۔ جہاں تک جی آپ کا حق ہے شیخ مدنی صاحب بھی ہے۔ میں کہاں کا ہوں یا ابھی کہاں ہوں؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کا حق ہے کہ ہم آپ سے رابطہ کریں اور آپ کو گفتگو کی زحمت دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دے، بہت بہت شکریہ۔ آپ نے تعلیم کے بارے میں پوچھا ہے۔ جی جی۔ تعلیم کا آغاز ہمارا آبائی گاؤں جی یو پی میں ڈسٹرکٹ بلرام پور جو لکھنؤ کے قریب میں ہے، جی، ابتدائی تعلیم ہماری وہاں پر ہوئی ہے۔ جی، اور اس کے بعد پھر جماعت ثالثہ سے لے کر فضیلت تک جامعہ ریاض العلوم دہلی، جس کے مؤسس مولانا عبدالسلام صاحب بستوی رحمہ اللہ ہیں، جی جی، وہاں پر ہوئی۔ اور اس کے بعد جامعہ اسلامیہ مدینہ میں میرا داخلہ ہو گیا، جی، اور پھر ہم نے کلیت الدعوہ وہاں پر جوائن کیا اور وہاں سے تعلیم مکمل کی۔ جی۔ رہی بات عملی زندگی کی، تو مدینہ سے فراغت کے بعد جی 2 سالوں تک اپنے ڈسٹرکٹ بلرام ہی پور میں ایک ادارہ ہے الکلیت الاسلامیہ بلرام پور میں، جی، تدریسی خدمات انجام دیا الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ اس کے بعد 2001 میں شیخ ابو المکرم عبدالجلیل رحمہ اللہ کے توسط سے جی میرا خانہ ریاض ہوا مکتب جالیات ثنایا قدیم میں ایک داعیہ اور مترجم کی حیثیت سے، ماشاءاللہ۔ جی۔ اور 2001 سے لے کر اب تک اسی دعوت و تبلیغ کے کام میں لگا ہوں، جس میں بہت سارے تصنیفی خدمات بھی ہیں، تالیفی خدمات بھی ہیں، اور دروس محاضرات بھی چل رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ آمین یا ربی۔ اللہ تعالیٰ آپ کے علم سے، آپ کے تجربے سے اور آپ کے اخلاص سے زیادہ لوگوں کو فائدہ اٹھاتے رہنے کی توفیق عطا کرتا رہے۔ آمین یا رب العالمین۔ سامعین جاننا چاہیں گے کہ اپنے خوابوں کی سرزمین سعودی عرب آپ نے جیسا کہ بتایا کہ 2001 میں تشریف لائے تھے، یہ بتائیے کہ یہاں آنے کے بعد سعودی عرب کو آپ نے کن کن حوالوں سے دیکھا اور کیسا پایا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ذائقہ خیر دے۔ پہلی بات تو میں یہ بتلا دوں، جی، وطن عزیز ہندوستان میں جی، طالب علمی ہی کے دور میں شہر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اور عالم اسلامی کی مشہور یونیورسٹی جی، جامعہ اسلامیہ مدینہ طیبہ میں جی، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کی دلی تمنا تھی، جی، جی، اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے یہ خواب 1992 میں پورا ہوا اور مدینہ یونیورسٹی الحمدللہ پہنچ گیا۔ سعودی عرب میں خاص طور سے جی، تعلیمی میدان میں کافی توجہ دی جاتی ہے۔ جی، جی، آپ دیکھیں گے کہ تعلیم پہ جتنا زور دیا جاتا ہے کسی اور چیز پہ نہیں، بلکہ مملکہ کا الحمدللہ ثم الحمدللہ پورا سسٹم مدارس اور جامعات کے چھٹیوں اور تعلیم ہی کے حساب سے تقریباً سیٹ کیا جاتا ہے۔ ٹھیک۔ یہ اس بات کی دلیل ہے، ہم نے وہ زمانہ دیکھا ہے ملک فہد رحمہ اللہ کا، جب میں مدینہ میں آیا تھا، جی، جی،
کہ اس وقت تعلیم کے اوپر، مدارس کے اوپر، مساجد کے اوپر بہت ہی زیادہ زور دیا جاتا تھا۔ جی جی سعودی عرب میں خاص طور سے اس چیز کی پابندی کی جاتی ہے، جی اور اس کے بعد عقیدہ توحید کو راسخ کرنے اور شرک کے دروازوں کے بند کرنے کے لیے جی سعودی عرب کی مثالی کوشش اور علماء کی جو غیر معمولی خدمات ہیں یہ قابل تعریف ہیں الحمدللہ۔ یہ بتائیے کہ مدینہ یونیورسٹی میں داخلے کا قصہ کیا ہے آپ کا؟ مدینہ یونیورسٹی میں داخلے کے تعلق سے اب حالات بدل گئے ہیں۔ میں تو بہت پہلے آیا تھا، لیکن بر وقت داخلے کا طریقہ جو ہے وہاں پر ایک جو ہے لنک دی گئی ہے ادرس اپلیکیشن کے نام سے، جی وزارت التعلیم کا، جس پر آن لائن کاغذات وزارت تعلیم کے اس پر آن لائن کاغذات اپلائی کرنا پڑتا ہے۔ ٹھیک ٹھیک جی اچھا، آپ نے تعلیم کے لیے کلیت الدعوہ یا دعوہ کالج کا انتخاب کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ کو ذائقہ خیر دے۔ میں آپ کو بتلاؤں کہ میں عربی کی تیسری جماعت میں جب پہنچا، جی میرا مطلب جماعت ثالثہ، جی اور اس وقت میں دلی پہنچ گیا تھا۔ ٹھیک تو میں علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ، اللہ تعالیٰ غریق رحمت کرے، آمین یا ربی، ان کی تقریر پہلی بار سنا اس وقت، یعنی یہ میں بات کر رہا ہوں 1984 کی، اس وقت میں ثالثہ جماعت میں پڑھ رہا تھا جی، اور ان کی ایک دو تقریریں سننے کے بعد بہت متاثر ہوا۔ واہ، یہاں تک کہ فراغت تک، یعنی فضیلت کی فراغت تک تقریباً ان کا انتقال بھی ہو گیا۔ جی اللہ تعالیٰ جنت نصیب فرمائے۔ آمین یا ربی، ان کی جتنی کیسٹیں مجھے ملیں جی تقریباً میں نے نہیں چھوڑی، جبکہ اس وقت کیسٹیں خریدنی پڑتی تھیں، آڈیو کیسٹیں ہوتی تھیں۔ صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ جب میں مدینہ میں پہنچا تو جامعہ میں پہنچنے کے بعد ہمارے پاس کئی آپشن تھے جی کلیات کے، جی کہ آپ کلیت الدعوہ میں جا سکتے ہیں، کلیت الحدیث میں جا سکتے ہیں، کلیت الشریعہ میں جا سکتے ہیں۔ جی جی تو وہ شیخ صاحب کا، شیخ رحمہ اللہ کا، یعنی علامہ صاحب کا پورا یعنی ہمارے ذہن و دماغ میں بیٹھا ہوا تھا۔ جی جی تو میں نے یہ سوچا کہ شیخ صاحب نے جس چیز پر زور دیا ہے وہ دعوت ہے، صحیح، اور یہاں پر ہمارے لیے ایک راستہ، ایک آپشن ہے کہ ہم کلیت الدعوہ میں ہو کر کے دعویٰ پر، عقیدہ پر اپنے اندر مضبوطی پیدا کریں، جس میں عقیدہ کی کتابیں زیادہ پڑھائی جاتی ہیں اور جو باطل فرقے ہیں ان پر رد کیا جاتا ہے، اور علامہ کو آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ باطل فرقوں پر کس طرح سے وہ رد کیا کرتے تھے۔ جی جی یہ چیز رہی ہمارے ذہن میں کلیت الدعوہ اختیار کرنے کی، اور میں نے کلیت الدعوہ اختیار۔ داخلے کے ضوابط اور شرائط کیا ہیں اس دعوہ کالج میں؟ اس میں داخلہ، جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ ادرس اپلیکیشن پر کاغذات اپلائی کرنے کے بعد جی جب طالب علم مقبول ہوگا، یعنی اس نے اپلائی کر دیا، اس کے کاغذات دیکھ لیے گئے، مقبول ہو گیا، یعنی یہ کہ اس کا ایڈمیشن ہو گیا، جی پھر یونیورسٹی کی جانب سے ویزا اور ٹکٹ اس کو بھیجا جاتا ہے اس کے ملک میں۔ اچھا، داخلہ ملنے پر طلبہ کو کیا سہولیات ملتی ہیں؟ داخلہ ملنے پر سہولیات کی جہاں تک بات ہے، داخلہ ملنے پر بہت ساری سہولیات ملتی ہیں، جیسے مثال کے طور پر ایئرپورٹ سے جامعہ کی بس کے ذریعے سے ریسیو کرنا، جی سکن ان کو دیا جاتا ہے، جی بیڈ ان کو دیا جاتا ہے، طالب علم کو لحاف، گدا، تکیہ، الماری، کرسی، میز وغیرہ۔ جی اسی طرح سے مزید بدلے تجہیز کے نام سے 1700 ریال دیے جاتے ہیں ابھی، جی تیاری، جی ہاں، 840 ریال ماہانہ وظیفہ دیا جاتا ہے، جی 850 ریال سالانہ بدلے کتب دیا جاتا ہے الحمدللہ، جی سال میں ایک بار 1000 ریال بدلے امتیاز دیا جاتا ہے، جی اور یہیں پر ختم نہیں بلکہ سال مکمل ہونے پر گرمی کی چھٹی میں آنے جانے کا فلائٹ ٹکٹ اور بس سے ایئرپورٹ چھوڑتے ہیں۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ مملکہ کو جزائے خیر دے اور قائم اور دائم رکھے، آمین یا رب العالمین۔ شیخ منصور مدنی صاحب، ایک جملے میں اب جواب دیجئے کیونکہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ جی جی داخلہ ملنے پر
غیر ملکی طلبہ کو سہولیات کے بارے میں آپ نے بتا دیا، غیر ملکی طالبات کو بھی داخلہ ملتا ہے یا نہیں؟ نہیں، جامعہ اسلامیہ میں داخلہ نہیں ہے، لیکن ایک جامعہ طیبہ مدینہ میں ہے، وہاں پر لڑکیوں کے لیے کورس کیا ہے اس کا، کلیت الدعوہ کا؟ کورس کلیات کے اعتبار سے مختلف ہوتا ہے، جیسے کلیت الدعوہ والعقیدہ میں عقیدہ کا مادہ زیادہ پڑھایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اساتذہ کیسے ہیں؟ جہاں تک اساتذہ کی بات ہے، جامعہ کے اساتذہ ماشاءاللہ تبارک اللہ بہت اچھے ہوتے ہیں اور اپنے فن کے شہسوار ہوتے ہیں جی، اور تقریباً اگر دیکھا جائے تو 2-4 کتابوں کے مصنف اور مؤلف ضرور ہوتے ہیں تقریباً۔ اچھا، یہاں اور ہندوستان کے مدارس کے نصاب، طریقہ تعلیم اور اساتذہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ بنیادی فرق اگر دیکھا جائے تو کافی پایا جاتا ہے۔ جیسے میں نے کلیت الدعوہ میں پڑھا، جی، اس میں 4 سالوں میں عقیدہ کا مادہ زیادہ پڑھایا گیا، تفصیلی بحث کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے اور متخصص اساتذہ پڑھاتے ہیں، جبکہ ہندوستان میں ایسا نہیں ہے۔ جی، تقریباً اکثر مدارس میں عقیدے کے متعلق 2-3 کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اور وہ بھی سرسری نظر سے، اور متخصص اساتذہ کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ جی، 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 اس کے سند یافتگان کو سعودی عرب میں کام کے کیا مواقع ہیں؟ مملکہ میں تعلیم و تعلم اور دعوت و تبلیغ پر زیادہ زور دیا جاتا ہے، یہ سب کو معلوم ہے۔ اس لیے مملکہ سے فارغ طلبہ کو مکاتب جالیات یا کسی بھی دعوتی پلیٹ فارم سے دعوت و تبلیغ کے مواقع زیادہ فراہم ہوتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے طلبہ فراغت کے بعد ماشاءاللہ جامعات کے تدریسی امور کے لیے بھی چن لیے جاتے ہیں، جی، اور وہ جامعات میں یہاں پر پڑھا رہے ہیں الحمدللہ۔ سعودی عرب میں آپ کو ایسا کیا اچھا لگا جسے آپ اپنے وطن عزیز ہندوستان میں بھی دیکھنا چاہتے ہوں؟ تعلیم کے تعلق سے اگر ہم دیکھیں، سعودی عرب کے جامعات کے اساتذہ بہت اچھے ہوتے ہیں، جی، کیونکہ وہ علم کے ساتھ ساتھ عمدہ اخلاق کے مالک ہوتے ہیں اور طلبہ کے ساتھ بہت مشفق ہوتے ہیں۔ طلبہ اگر کوئی بات نہیں سمجھ پاتے ہیں تو گھنٹوں علمی بحث کرتے ہیں، لیکن ان کی پیشانی پر کبھی شکن نہیں آتا اور وہ طلبہ سے بہت قریب رہتے ہیں، جبکہ ہندوستان کے بہت سارے تمام نہیں کہہ رہا ہوں، بہت سارے اساتذہ سخت ہوتے ہیں، جلد ناراض ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے طلبہ سوال کرنے سے دور بھاگتے ہیں۔ تو ہندوستان کے مدارس میں تعلیمی معیار مزید بلند کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھے اور باصلاحیت اساتذہ خصوصاً مملکہ کے متخرجین اور متخصصین کا انتخاب بے حد ضروری ہے۔ شیخ منصور مدنی صاحب، بے حد شکریہ سعودی عالمی اردو نشریات کے سامعین و سامعات سے گفتگو کے لیے، خصوصاً مدینہ منورہ اسلامی یونیورسٹی اور سعودی عرب کے دعوتی عمل کو اجاگر کرنے کے لیے۔ انشاءاللہ آئندہ بھی آپ کی معلومات سے، آپ کے تجربات اور مشاہدات سے فائدہ اٹھائیں گے۔ جزاکم اللہ۔ بہت بہت شکریہ، بارک اللہ فیک۔